مخالفت یا نفرت۔ جمہوری سیاست کا اصول ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اختلاف رائے تو رکھیں گی مگر مذہبی فرقوں، انتہا پسندوں، فاشسٹوں اور متشدد گروہوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کریں گی۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حامی جس حد تک چلے گئے ہیں وہ سیاسی اختلاف نہیں بلکہ نفرت پر مبنی راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیپٹل ہل پر ہنگامہ آرائی اور ہلڑ بازی کو امریکہ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا گیا ہے۔ طے شدہ اصولوں کے مطابق لیڈر دباؤ سے نہیں بلکہ دلیل سے لوگوں کو قائل کرتا ہے۔ وہ خوف و تحریص نہیں بلکہ اپنے بیانیے سے دلوں کو مسخر کرتا ہے۔ آمریت، فاشزم اور زور زبردستی کی حکومت کے خلاف جدوجہد کا مطلب زندگی یا موت ہوتا ہے، جبکہ جمہوریت ایک شائستہ کھیل ہے جس میں فتح اور شکست کھیل کا حصہ ہے۔ فاتح کھلاڑی ہارے ہوئے کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور دوسرے جمہوری ممالک میں صدیوں سے یہی ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ماضی کی روایات سے یکسر انحراف کرتے ہوئے الیکشن میں ہار کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہے، مخالفت کو نفرت میں بدل دیا ہے، انتقال اقتدار کے سنجیدہ عمل کو ہلڑ بازی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان سارے واقعات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پاکستان میں جمہوریت اگر معمول کے مطابق چلے تو سیاسی جماعتوں کے اختلاف کا اظہار اسمبلی کے فلور پر ہوتا ہے، معاشی پالیسی اور خارجہ پالیسی پر مباحث ہوتے ہیں اور ایوان کے اندر دلائل سے ایک دوسرے کی گوشمالی کی جاتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں ڈائلاگ ناکام ہو جائے، مخالفت مفاہمت میں نہ بدلے، ایوان اور اسمبلی کی ورکنگ کام نہ کرے تو پھر یہ معاملات اسمبلی کے فلور تک محدود نہیں رہتے بلکہ اختلاف نفرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور معاملات سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں طے ہوتے ہیں۔ اسے خان صاحب کی خوش قسمتی سمجھیے یا پی ڈی ایم کی بدقسمتی کہ اپوزیشن کی تحریک اسمبلی سے نکل کر گلیوں، بازاروں اور میدانوں میں تو آ گئی لیکن اس کا رنگ اسمبلی کے فلور والا ہی رہا۔ عمران خان کے خلاف مہم میں مخالفت موجود تھی مگر نفرت موجود نہیں تھی۔ بدقسمتی سے احتجاجی تحریک تبھی چلتی ہے جب اس میں نفرت کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہو۔ قومی اتحاد نے بھٹو کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی تو اس میں نفرت اور غصہ تھا۔ اسے خان صاحب کی خوش قسمتی پر ہی معمول کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم خان صاحب کے خلاف نفرت کا زہر گھولنے میں ناکام رہی۔ بھٹو کے خلاف تحریک کو مذہبی رنگ دیا گیا، یوں بھٹو کو سرے عام کوہالہ کے پل پر پھانسی چڑھانے کے سرے عام دعوے کر کے ان کے خلاف نفرت کو بڑھایا گیا۔ نواز شریف کے خلاف تحریک انصاف کی مہم میں پہلے تو بار بار نواز شریف کو کرپٹ کہا گیا، جھوٹے سچے اعداد و شمار پیش کر کے کہا گیا کہ نواز شریف عوام کا پیسہ لوٹ کر کہا گیا۔ سیاسی معاشی الزامات کے بعد آخر میں مذہبی الزامات لگا کر اس نفرت کو اور بھی بڑھاوا دیا گیا۔ حکومت کے خلاف سیاسی اور مذہبی کارڈ استعمال کر کے انہیں نفرت کا ہدف بنایا گیا۔ جذبات کو اس حد تک بھڑکایا گیا کہ تحریک انصاف کے کچھ جذباتی حامی لندن میں نواز شریف کے گھر پارک لین پر حملہ آور ہو گئے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دھرنے کے خاتمے پر پی ٹی وی اور پارلیمان پر حملے کے واقعات رونما ہو چکے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کی نفرت تھی جو اب ٹرمپ کے حامیوں کی پرتشدد کارروائیوں میں نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف اب تک جتنی بھی تحریک چلی ہے اس میں وہ نفرت نظر نہیں آئی، نہ ہی کوئی کرپشن کا بڑا سکینڈل تشت ازبام ہو سکا اور نہ عمران کے خلاف کوئی ذاتی طور پر ٹارگیٹڈ مہم شروع ہو سکی۔ جمہوریت کو اگر شائستہ کھیل کی طرح کھیلا جائے تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنا اختلاف رائے پارلیمان کے اندر محدود رکھنا چاہیے۔ اگر اختلاف رائے سڑکوں اور بازاروں میں آ جائے تو پھر اسے نفرت کا تڑکا بھی لگ جاتا ہے اور تشدد کی لہر بھی ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی احتجاجی تحریک میں نفرت در آئے وہاں تشدد کا عنصر لازماً شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک ہو، تحریک انصاف کا پی ٹی وی پر حملہ ہو یا گزشتہ روز صدر ٹرمپ کے حامیوں کا کیپٹل ہل پر گھیراؤ جلاؤ کا واقعہ ہو۔ پی ڈی ایم کی تحریک کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، انہیں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکامی رہی۔ وہ حکومت کو گرا سکے، نہ اجتماعی استعفے دے سکے اور نہ سینٹ کا الیکشن رکوا سکے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا دوسرا مرحلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہو۔ عمران خان بھی 126 دن کے دھرنے کے باوجود حکومت گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے بلکہ مایوس و نامراد ہو کر گھر لوٹے تھے، مگر وہ پھر سے اٹھتے اور نیا مرحلہ شروع کرتے رہے۔ پی ڈی ایم بھی ظاہر ہے ایسا ہی کرے گی۔ وزیر اعظم کی 5 سالہ مدت مکمل ہونے کو ہے، ان کا 2.5 سالہ دور عروج گزر گیا، اب 2.5 سال دور زوال آ رہا ہے۔
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر کی سیاست میں لائیں، ان سے مذاکرات کا ایسا دور شروع کریں جس سے ضروری قانون سازی ممکن ہو سکے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم بھی اپنی حکمت عملی سر نو ترتیب دے۔ اگر وہ واقعی حکومت کو گرانے میں سنجیدہ ہے تو عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ سامنے لائے اور ساتھ ہی ایک چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرے۔ اسے چاہیے کہ حکومت سے جو بھی شکایات ہیں اور جو بھی مطالبات ہیں ان کو تحریری طور پر سامنے لائے، تاکہ اس کے اوپر سے یہ داغ تو ختم ہو کہ یہ صرف این آر لینے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ مفاہمت کی راہ ڈھونڈی جائے، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی داغ بیل ڈالی جائے، حکومت تحریک کے دباؤ میں بے دخل نہ ہو، بلکہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز مل کر اگلے الیکشن کا طریقہ کار طے کریں۔